الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يتعمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب ارشاد فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم، تو ھذا سے اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف کہ قرآن پاک جو ہے یہ بصائر ہے. بصائر کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یعنی بھلائیوں کی باتیں یا دانائیوں کی باتیں یا دانائیوں کی باتیں ظاہر کرنے والا. جیسے بصر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، تو جب قرآن میں غور کریں گے تو اس میں بھی ہر بات جو ہے توحید، شرک، حق، باطل، صدق، کذب سب واضح نظر آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ رحمت ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمینوں کو، بنجر زمینوں کو آسمان سے بارش بھیج کے زندگی دیتے ہیں کہ جب زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں اور بالکل خشک سالی کا منظر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آسمانوں سے بارش بھیجتے ہیں اور یحیی الارض بعد موتها، اور پھر ان مردہ زمینوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے جو نعمت اور رحمت بھیجی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. تو اللہ کا قرآن جو ہے یہ بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. وہ دل جو کفر و شرک کی بیماری سے مردہ ہو گئے ہوں، وہ دل جو گمراہیوں اور بدعات کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہوں، جب اللہ کے قرآن کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اللہ ان دلوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں. اسی لیے قرآن کا تعلق جو ہے براہ راست دل کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن لے کے کون اترا ہے؟ الروح الامین، جبریل علیہ السلام. اور روح، جبریل کو بھی لقب اللہ نے روح کا دیا. جیسے روح کے ساتھ بندے کی زندگی ہے تو وہ قرآن لا رہا ہے جس کے ساتھ ایمان کی زندگی ہے. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے جو آپ کی طرف اتارا ہے یہ تو اللہ کا روح، اللہ کے امر سے روح اتارا ہے. یعنی یہ بھی حیات اور حیات ایمانی کا ذریعہ ہے. اور کہاں اتارا ہے؟ اللہ نے فرمایا علی قلبک، یعنی حضور آپ کے دل پہ ہم نے قرآن کو اتارا لتکون من المنذرین. اسی طرح قرآن کا تعلق جو ہے خاص طور پہ وہ دلوں کے ساتھ ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیوں اللہ کے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ میرے قرآن کو غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اس کے اندر سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن میں ہم نے کیا کیا ہدایتیں نازل فرمائی.
تو بہرحال یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ بصائر بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ موعظہ بھی ہے، اور یہ ذکر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورے عالم کی نجات کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی بنایا ہے۔ تو جتنا آپ قرآن میں غور کریں گے، جتنا آپ قرآن میں تدبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے اتنی اعجاز اور معجزات جو ہیں وہ آپ پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر سمجھ آئے گا کہ اس کتاب کے اندر کتنی رحمتیں ہیں، اس کتاب کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، اس کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت کے کتنے ذرائع ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی صدق کے ساتھ قرآن میں غور کرے۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی کتاب کی اتنی بڑی شان بیان فرمائی تو اب اللہ نے ساتھ اس کے حکم فرمایا کہ اس قرآن کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، اس قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں سننے کے آداب کیا ہیں، تاکہ اللہ کے کلام کی عظمت ہو، اللہ کے کلام کی حرمت ہو، اللہ کے کلام کی تکریم ہو۔ ایسے نہیں کہ جیسے کفار مکہ، قریش مکہ جب میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے تو وہ بجائے غور کرنے کے، بجائے تفکر و تدبر کرنے کے شور کرتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ اللہ کا قرآن نہ سنیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو سنو بھی نہیں اور شور کرو کسی اور کو بھی نہ سنو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیہ، اللہ کے گھروں میں ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں مارنا، شور کرنا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن پاک میں اتنی تاثیر ہے، قرآن پاک میں اتنی کشش ہے، قرآن پاک کے اندر اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی آدمی غور سے اللہ کا قرآن سنے تو فوراً قرآن اس کے دلوں کو اور ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کو ہدایت کی طرف بلا لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کتنے لوگوں نے صرف اللہ کا قرآن سنا اور اسلام کو قبول فرما لیا، اور آج بھی پورے عالم میں اگر کوئی دنیا اللہ کے دین کی طرف آ رہی ہے تو اس کا بھی سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے، کہ جب وہ لوگ قرآن میں فکر کرتے ہیں، قرآن میں سوچتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سچائی اور حکمت و رحمت پہ مبنی ہے۔ تو اب اللہ نے اس کے آداب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ کر جاؤ تاکہ تم پہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی ایک ہے کہ قرآن بڑے ادب سے سنا جائے، یعنی اگر کوئی قرآن کو ادب سے نہیں سنتا تو اس پہ رحمت کا حصہ نہیں آئے گا، اگر قرآن کو وہ ادب سے نہیں سنتا اور خاموشی اختیار نہیں کرتا تو وہ اس رحمت خاصہ سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک میں ارشاد میں وضاحت فرما دی ہے، اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں سورتیں سننے کے بعد یاد کر لی، یعنی حضور جب نماز میں سورت پڑھتے تھے تو ہم اتنی غور کرتے تھے کہ ہمیں صورتیں یاد ہو جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد۔ اور اسی لیے اب یہ بات سمجھیں کہ یہاں امر ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ بھی کرو اور سنو بھی، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے الا کوئی کرینہ ہو جو اس کو اپنے وجوب سے ہٹائے، یعنی بعض اوقات کوئی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی کرینہ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ کرینہ صارف عن الوجوب نہ ہو تو یہ واضح بات ہے، سب کے نزدیک مسلم بات ہے کہ جہاں امر کا صیغہ ہوگا اس سے مراد وجوب ہوگا، بات کرنی، سننی، عمل کرنا واجب ہوگا۔ اب دیکھیں جیسے اللہ نے ایک ہی آیت میں دو امر بیان فرمائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ،
اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے راستے کی طرف آؤ، یعنی جد و جہد کرو اور ہر کام چھوڑ کے اسی میں لگ جاؤ۔ یہاں پھنساؤ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوڑو، معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوگی تو اب اور کوئی کام نہ ہو، بس ایک ہی فکر ہو کہ ہم نے نماز پہ پہنچنا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اچھا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی مسجد میں نہ بیٹھے رہو، آپ جاؤ کام کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل حاصل کرو، اللہ کا رزق حاصل کرو، اللہ کی نعمتیں حاصل کرو۔ کیا مانا؟ جیسے پہلے تمہیں تجارت سے روک دیا گیا تھا، حکم تھا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خریداری، اب اللہ فرماتے ہیں نماز ادا کر لی ہے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ کا یہ مانا نہیں کہ سارا دن کام بھی نہ کرو یا سارا دن تجارت بھی نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جا کے تم اللہ کے رزق حاصل کرو۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی چیز خریدتے تھے اور بیچتے تھے، کہتے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضرور برکت دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تم جا کے اللہ کا رزق تلاش کرو تو ہم اللہ کا رزق کیوں نہ تلاش کریں؟ لیکن یاد رکھو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور عصر کی انتظار شروع کر دے تو منع نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر وہ انتظار میں بیٹھا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے بارے میں لکھ دو کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ میاں نماز تو نہیں پڑھ رہا، بیٹھو، ایک نماز پڑھ چکا ہے دوسری کی انتظار میں ہے، تو یہ درمیان میں بھی سارا وقت لکھ دو کہ گویا وہ نماز میں گزار رہا ہے۔ اس لیے یہاں قرینہ موجود ہے کہ اب ہر آدمی تو تجارت نہیں کرتا، ہر آدمی تو جا کے دکان پہ بیع شراء نہیں کرتا، ہر آدمی نے تو جا کے سودا خریدنا اور بیچنا نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ یہاں امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے۔ جمعہ کے آنے کے لیے تو واجب ہے، لیکن بعد میں جانے کے لیے امر جو ہے وہ استحباب کا ہے، اور اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر وہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہو۔ جیسے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور اس کے بعد خاموش رہو۔ اب یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تین صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ قرآن جہاں پڑھا جائے جب پڑھا جائے سنو اور چپ، یا یہ حکم جو ہے بطور خاص صرف نماز کے لیے ہے، یا یہ حکم جو ہے بطور خاص صرف خطبہ جمعہ کے لیے ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے اور امام جو ہے وہ ممبر پہ آ جائے تو اب لا صلاۃ ولا کلام، کوئی نماز نہیں، کوئی کلام نہیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو، بلکہ خطبے کے دوران اگر کوئی دعا ہے تو آمین بھی نہ کہیں بلکہ دل میں کہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پڑھنا ہے تو دل میں پڑھیں، تو چونکہ جمعہ کے لیے بھی خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو اب افضل جمہور یہ فرماتے ہیں کہ بھی حکم تو ہے عام، لیکن افضل تو بہرحال یہی ہے کہ قرآن جہاں پڑھا جائے کوئی پڑھے تم غور کرو اور سنو۔ اسی لیے پڑھنے والے کو بھی یہ حکم ہے کہ تم ایسی جگہ جا کے قرآن پڑھنا نہ شروع کر دو زبردستی کے، وہ بیچارے اپنے کام میں ہیں یا کسی معاملے میں ہیں اور تم قرآن شروع کر رہے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نہ سنے تو گناہگار ہوں، تو پڑھنے والے کو بھی یہ حکم نہیں۔ اسی طرح اگر کچھ آدمی آپ کے کمرے میں، آپ چار ساتھی رہتے ہیں، اب تین آدمی بیچارے سونا چاہتے ہیں، صبح مزدوری کریں اور تم قرآن پاک زور زور سے پڑھ رہے ہو، تو یہ بھی شریعت میں منع ہے، کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی قرآن سنے، کیونکہ قرآن کا سننا جو ہے وہ ضروری ہے، تو لہذا پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسے مواقع میں تلاوت نہ کرے جہاں دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے علماء کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں یہ بڑا رواج ہو گیا ہے کہ جی آج شبینہ ہے اور قرآن کا ختم ہوگا اور حافظ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ساری رات پڑھ رہے ہیں اور سپیکر لگائے ہوئے ہیں، چاہے کوئی لوگ سننا چاہے ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، تو یہ منع ہے۔
اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ نہ سنیں تو گناہگار ہوں، اور سنیں تو کیسے سنیں؟ اب ہر وقت تو آدمی نہیں سن سکتا ہے، رات کا وقت ہے، کوئی سونا چاہتا ہے، کوئی آرام کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر میں تہجد پڑھتے تھے، اور پھر حضور کا قرآن پڑھنا، یعنی اللہ نے جو تلاوت کا انداز اور جو حضور کو قراءت کا حسن اور ادائیگی حروف اور ترتیل عطا فرمائی تھی، تو حضور کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ازواج مطہرات سوتی رہتی ہیں اور حضور اپنی تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا کہ ان کو اٹھاؤ کے سنیں کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں سو گئے، تو اس لیے حکم ہے کہ، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، اور زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ کا گزر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہوا تو حضرت صدیق بھی قرآن پڑھ رہے تھے لیکن آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر سے فرمایا کہ میں رات گزرا تھا اور تم تلاوت کر رہے تھے تہجد میں، لیکن تم بڑا زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو زور سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری نیت یہ تھی کہ اطرد الشیطان وأوقظ النومان، کہ میں زور سے قرآن پڑھوں گا تاکہ شیطان بھاگے گا قرآن سن کے، اور جو سوئے ہوئے ہیں غفلت میں ان کو بھی جگا دوں، میں اس لیے زور سے پڑھ رہا۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر تم آہستہ پڑھ رہے تھے، بالکل دھیمی آواز میں، تمہاری کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا حضور میں نے تو اپنے اللہ کو سنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ پڑھو تو سنتے ہیں اور زور سے پڑھو تو سنتے ہیں اور دل میں پڑھو تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ عمر اخفض، تھوڑا آواز نیچے کیا کرو تاکہ لوگوں کو بلا وجہ پریشانی نہ ہو، یہ نفلی عبادت ہے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دیتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اب زبردستی تو نہیں کہ اس کو آپ زبردستی اٹھائیں۔ اور حضرت صدیق سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کیا۔ تو اسی لیے علماء نے یہ بھی مسئلہ استنباط فرمایا ہے کہ آدمی تہجد کا وقت ہے، علیحدہ ہے، تنہائی ہے، ریا سے دور ہے، تو اگر قرآن ذرا زور زور سے پڑھے تاکہ دل لگے اور طبیعت اسی طرف مائل ہو جائے تو ایسا ہونا جائز ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فرمایا، آپ نے فرمایا انی عرفت مقام الاشعریین من تلاوتہم، آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ قبیلہ اشعری کے خیمے کہاں ہیں، لیکن رات تہجد میں جو پڑھ رہے تھے تو ان کی آواز سن کے میں نے پہچان لیا کہ اچھا ان کے خیمے اس طرف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ اشعریین کو بڑی خصوصی آواز سے نوازا تھا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سنا تو آپ نے فرمایا ابی موسیٰ لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، کہ ماشاء اللہ بھائی اللہ نے بھی تو تمہیں وہ آواز دی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، کہ جن کی آواز میں اللہ نے ایسا اثر پیدا کر دیا تھا کہ پرندے رک جاتے تھے۔ تو بہرحال اب مسئلہ سمجھیں کہ اس میں علماء کے اقوال مبارک ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہوا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ قرآن جب پڑھا جائے جہاں پڑھا جائے، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اذا کا استعمال جو ہے کبھی شرطیہ ہوتا ہے کبھی ظرفیہ ہوتا ہے، اور ظرف کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ کبھی ظرف للزمان ہوتی ہے اور کبھی للمکان ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں، اور جب وہ پکارتے ہیں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی پکار کو پورا کرتا ہوں۔ تو اب جب پکارے رات کو، کیوں اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو نیند سے اور اونگ سے اور غفلت سے اور تمام
صفات نقصان سے منزہ ہے اور پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک جو ہے متصف ہے بجمیع صفات الکمال والجمال والجلال ومنزہ عن سائر صفات النقص والاختلال. اس کی ذات جو ہے تمام صفات جمال و کمال اور جلال سے متصف ہے، اور جتنی چیزیں باعث نقصان ہیں اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا، بلکہ اکثر علماء نے فرمایا کہ آداب سماع قرآن یہی ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور کریں اور سنیں اور اس کے بعد خاموش بھی رہیں. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں، اور جن میں سلف صالحین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ یہ آیت مبارک جو ہے اتری ہی نماز کے لیے ہے، یعنی بطور خاص نماز کے لیے ہے کہ جب نماز میں امام قرآن پڑھے اور امام جو ہے جہری نماز ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ صلوات جہریہ ہے، یعنی جن میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے تاکیداً یہ حکم ہے کہ مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے، کیونکہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اب اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ پر احادیث مبارکہ سے دلائل کا ذکر فرماتے ہیں. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولکن یتأکد ذلک فی الصلاۃ المکتوبۃ اذا جہر الامام بالقراءۃ. اور اس آیت سے یہ سخت تاکید ہوتی ہے، یتأکد یعنی تاکیدی حکم ہے، یہ ایسا استحبابی حکم نہیں بلکہ تاکید ہے اور وجوب ہے کہ جب آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے اور وہ نمازیں جو جہری ہیں، جہری کا معنی جن میں امام زور سے پڑھتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا جیسے فجر ہے یا مغرب ہے اور عشاء ہے، تو وہاں جو ہے مقتدی خاموش رہے. کما رواہ مسلم فی صحیحہ من حدیث ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. وقد رواه اهل السنن من حديث ابي هريره ايضا وصححه مسلم بن الحجاج ايضا ولم يخرجه في كتابه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضرت ابی موسی اشعری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به، کہ یہ امام کیوں بنایا گیا ہے، ورنہ تو اللہ حکم دیتے ہر آدمی عبادت کر لے، جیسے تہجد پڑھتا ہے، جیسے اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، ضحا پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سنن پڑھتا ہے، اور سنن مؤکدہ پڑھتا ہے، سنن غیر مؤکدہ پڑھتا ہے، تو بغیر امام کے پڑھتا ہے. تو اللہ حکم دے دیتے کہ فرائض بھی بغیر امام کے ہر آدمی اپنی پڑھ لیا کرے جہاں مرضی آئے. تو آخر امام کیوں بنایا گیا؟ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امام نماز کے لیے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ کی جائے، اور ہر نماز کے لیے حکم دیا کہ امام ہو باقاعدہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے بھی شرائط بیان فرمائے، یعنی اتنی پکا کام کیا گیا کہ ایک ذرا سی بھی جس میں کوئی لچک نہیں پیدا ہو سکی. آپ نے فرمایا کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، تمہارا امام وہ بننا چاہیے جو قرآن کا قاری، جو قرآن کو صحیح انداز میں پڑھے. تو اسی میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب قرآن صحیح پڑھنے والا ہوگا تو غور کر کے آپ سنیں گے، اگر قرآن وہ صحیح نہیں پڑھے گا تو زیادہ غور اور توجہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ جب ایک اچھے قاری قرآن پڑھتا ہے، جب ایک خوبصورت قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو جو لوگ نہ بھی سمجھ رہے ہوں وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ غور کرتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کی قرأت جو ہے اتنا اعلیٰ نہ ہو
یا اس کی آواز جو ہے وہ اتنا اعلیٰ نہ ہو تو آدمی ادباً تو چپ کر جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، وہ قلبی راحت جو ہے اور قلبی تعلق جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا قاری ہو، اور اس کے بعد فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، اور تم اس کو امام بناؤ جو عالم ہو، یہ نہیں کہ اس کو خود بھی پتہ نہ ہو مسائل کا کہ فرائض صلاۃ کیا ہے، واجبات صلاۃ کیا ہے، سنن صلاۃ کیا ہے، مستحبات کیا ہے، اور کن چیزوں کے ترک کرنے سے سجدہ سہو آتا ہے اور کن چیزوں کے ترک کرنے سے سجدہ سہو نہیں آتا۔ تو اگر وہ عالم نہیں ہے تو مسائل کو نہیں سمجھے گا بیچارہ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی اللہ معاف فرمائے غلطی کر جائے گا اور رکوع کی نماز کو خراب کر دے گا۔ اس لیے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، یعنی اب اگر 2-3 آدمی اکٹھے ہو گئے، قاری بھی ہے عالم بھی ہے، تو اب وہ بھی قاری ہے عالم ہے، وہ بھی قاری ہے عالم ہے، وہ بھی قاری عالم ہے، تو بھئی اب ان میں کس کو امام بنائے؟ تو فرمایا جو عمر میں بڑا ہو، کیونکہ وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ عمر میں بڑے آدمی کا احترام کرنا جو ہے وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو ہم میں سے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے، گویا اس کا تو ہم سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ ہمارا دین تو دین ہی اخلاق عالیہ کا نام ہے، اور اگر اس کے اندر چھوٹوں پہ شفقت نہ ہو، بڑوں کی عظمت نہ ہو، چھوٹوں پہ رحم نہ ہو، بڑے کی توقیر نہ ہو، تو اس نے تو حضور پاک کے اخلاق عالیہ کو جھٹلا دیا۔ اس لیے فرمایا فلیس منا، یہ تشدید ہوتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا، کہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی مسلمان ہی نہیں رہا۔ بعض اوقات الفاظ حدیث مبارک جو ہیں اس کا ظاہر الفاظ کا مفہوم الگ ہوتا ہے، لیکن اصل مفہوم و مقصود جو ہے وہ تشدید وعید ہوتی ہے۔ اب جیسے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب ہمیشہ جہنم میں تو مشرک رہے گا، ہمیشہ جہنم میں تو کافر رہے گا، یہ قاتل ہے لیکن مشرک تو نہیں، کافر تو نہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تشدید کے لیے ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قتل کو جائز سمجھے، کسی مسلمان کے قتل کو نعوذ باللہ وہ کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا، پرواہ ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کو کہتا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو جاتا ہے تو اب جزاؤہ جہنم خالدا بالکل ظاہر آیت کے مطابق ہو۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بہت ساری احادیث مبارک میں جو لفظ ہوتے ہیں تو اس سے مراد ظاہر حدیث نہیں ہوتی بلکہ تشدید جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت منار، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کیا مطلب یعنی ہمیشہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت میں تو صرف کافر اور مشرک نہیں جائے گا، باقی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دے، بلکہ جہنم بھیجے ہی نہ ان کی مرضی، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو اتنی دیر کے لیے بھیج دیں کہ وہ سزا کاٹ کے پھر نکل آئے، کیونکہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اگر ذرے کے برابر بھی ایمان و توحید ہے تو جنت میں تو جائے گا۔ اچھا اسی طرح حدیث میں کبھی بالکل عموم آ جاتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تمام احادیث مبارک کو، تمام ذخیرہ احادیث مبارک کو جب تک کہ سامنے نہ رکھا جائے، اب دیکھیں یہاں ایک جز کا ذکر ہے فقط لا الہ الا اللہ، لیکن اگر کوئی آدمی محمد الرسول اللہ کا قائل نہ ہو تو جنت میں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث نے ایک جز ذکر کیا، دوسرا جز مفہوم ہے، واضح ہے، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اس کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور صحابہ کو حضور کی موجودگی میں لگتا ہے قبر آ گیا، تو اب ان سے بڑا کلمے پڑھنے والا اور توحید والا اور شان والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے احادیث مبارک میں یہ ضروری ہوتا ہے
یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک حدیث پڑھ لے یا اس کا کہیں اردو ترجمہ دیکھ لے اور اس کے بعد جو مرضی آئے پھر اپنے فتوے خود صادر کرنے شروع کر دے. اس لیے ضروری ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن اور احادیث مبارکہ میں ارشاد ہیں وہ اہل علم کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ بھی ایک حدیث مبارک یہ آئی ہے, دوسری حدیث مبارک یہ آئی ہے, تیسری حدیث مبارک یہ آئی ہے. تو اب ان ساری حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو مفہوم کیا نکلے گا؟ تو یہ کام ہوتا ہے علماء کا, اور یہ کام ہوتا ہے ائمہ فقہاء کا, اور یہ کام ہوتا ہے ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں ارشاد فرمائے. اب دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہے ابھی موسیٰ اشعری کی, یہ گویا ایک تعلیم والی حدیث ہے جس میں حضور سکھا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ فضیلت بیان کر دی جائے, ایک چیز کی فضیلت بیان, ایک ہے کہ تعلیم صلاۃ, نماز کیسے پڑھو اور نماز میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا وظیفہ کیا ہے اور امام کا وظیفہ کیا ہے. تو اب یہ احادیث مبارک جو ہے گویا تعلیم دے رہی. حضور نے فرمایا کہ پھر امام بنایا کیوں جاتا ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ, تاکہ تم اس کی پوری اقتدا کرو. اب اگر تم نماز پڑھو اور امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دو, نماز نہیں ہوگی, کیونکہ تم نے امام کی اقتدا ہی نہیں کی. ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا اور تم نے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا. اسی طرح اگر امام سے تم پہلے سجدے میں چلے جاؤ, یا اسی طرح اگر امام نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور تم پہلے اپنے سر اٹھا لو, لا شک فی ذلک, جیسے حضور نے فرمایا اللہ فائدہ ہے. امام ہم نے کیوں کھڑا کیا ہے؟ پھر تو ہر آدمی جو چاہتا اپنی اپنی نماز اپنے عقل کے مطابق ادا کر لیتا. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا, جب امام کہے اللہ اکبر فکبروا, تم اس کے بعد فوراً, یعنی کہ 2 گھنٹے کے بعد کہو, کہ تعقیب کے لیے ہوتی ہے. بعد کا معنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ امام رکوع کر کے ماشاءاللہ سجدے میں چلا جائے اور تم بعد میں رکوع کرتے رہو, یہ معنی نہیں ہوتا. کبھی تعقیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فوراً, یعنی اس کے فوراً بعد ملی ہوئی چیز ہو, اور پھر اس میں بھی اگلے حکم کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, اور کبھی فا جو ہے اپنے معنی میں بھی نہیں ہوتی, جیسے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ جب تم قرآن پڑھ لو تو پھر اللہ کی پناہ پکڑو. یعنی پہلے قرآن پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بعد میں پڑھنا ہے یا پہلے پڑھنا ہے؟ حالانکہ وہ تو پہلے پڑھنا ہے, لیکن وہاں بھی تو فا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ انہ من الشیطان الرجیم. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ کبھی کبھی حرف اذا جو ہوتا ہے وہ شرطیہ, یعنی اس کا استعمال ہوتا ہے بطور شرط, اور جب وہ شرطیہ ہوگا تو بعد میں اس کے لیے جواب شرط کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے, کیونکہ جہاں شرط ہو وہاں جواب شرط ہوگا, جہاں قسم ہو وہاں جواب قسم ہوگا. اور کبھی کبھی اذا کا استعمال جو ہے وہ محض ظرفیت کے لیے, جیسے اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشاها والنہار اذا تجلاها, تو یہاں بھی تو اذا ہے. جیسے اس سے پہلے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها, تو اب یہاں بھی اذا ہے, لیکن یہاں مجرد ظرفیہ کے لیے ہے, اس میں شرطیہ کا معنی نہیں پایا جائے گا. اور کبھی اذا جو ہے وہ شرط کے لیے ہوتا ہے, اس میں معنی شرطیہ پایا جاتا ہے. اس لیے یہاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, حضور پاک کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ, کہ تمہارا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو, ہر بات میں اقتدا کرو. اذا کبر فکبروا اذا قرأ
فانصتوا. اچھا دوسری حدیث مبارک میں تفسیر ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ مبارک بھی موجود ہے، فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین. تو اس سے بھی علماء نے فرمایا کہ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کا وظیفہ امام کا ہے، مقتدی کا وظیفہ کیا ہے کہ آمین کہے، کیونکہ دونوں کے کام حضور علیحدہ علیحدہ سمجھا رہے ہیں کہ امام نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا اذا قال الحمدللہ رب العالمین، جب وہ ابتدا کرے فاتحہ کی تو تم بھی پڑھنا شروع کر دو. حضور نے فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تمہارا کام جو ہے آمین. اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب ایک آدمی پڑھتا ہے اور دوسرا آمین کہتا ہے اللہ دونوں کو برابر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم اجب، یا اللہ ہماری یہ دعا منظور فرما دے. اسی طرح یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ دعا کرنے والا ایک پیغمبر ہے اور دوسرا پیغمبر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا جو ہے منظور کر. حالانکہ دعا تو ایک پیغمبر فرما رہے ہیں، دوسرے پیغمبر تو دعا نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن قرآن نے خود فیصلہ کر لیا کہ ایک دعا مانگ رہا ہے اور ایک آمین کہتا، آمین کہنے والا بھی اسی کے برابر ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے بھی یہ سارے کے سارے لفظ کہے ہیں. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں اگر ظاہری طور پر یعنی عقلی طور پر، فکری طور پر، نظامی طور پر آپ غور کریں تو آج بھی یہی چیز جو ہے یعنی ایک رائج ہے بلکہ معروف ہے. کیا مانا کہ اگر مثلا ایک آدمی نے ایک رپورٹ لکھی ہے کہ یہ آدمی جناب ایک عالم دین ہے اور مدرسہ ہے اور بڑا مخلص آدمی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور دوسرے بڑے آدمی نے اس کے نیچے دستخط کر دیے ہیں، تو مانا یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ تائید کے دستخط کر دیے. یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو افتاح ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے جو فتاوا ہوتے ہیں اور بڑے اہم فتاوا ہوتے ہیں جو دارالافتاء سے جاری ہوتے ہیں یا مختلف علماء اور مفتیان کرام کے فتاوا ہوتے ہیں، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہاں نائب ہوتے ہیں، وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ فتویٰ مرتب کرتے ہیں اور جو بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں ان کو سنا دیتے ہیں کہ جناب سوال یہ ہے، سائل نے یہ سوال کیا ہے اور ہم نے یہ جواب دیا ہوگا تو ٹھیک ہے، تو وہ اپنا نیچے وہ بھی اپنے دستخط فرما دیتے ہیں. حالانکہ نہ انہوں نے لکھا ہے نہ انہوں نے کتابیں ڈھونڈی ہیں، لکھنے والے نے لکھا ہے لیکن سننے کے بعد انہوں نے بھی اس کو قبول فرما لیا، تو لہٰذا اب ان کی بھی برابر کی ذمہ داری ہو گئی. اسی طرح جیسے بہت سارے فتاوا پر آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک مفتی نے فتویٰ دیا، دوسرا مفتی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو اس نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، یعنی جو بس ایک جملے میں گویا ساری ذمہ داری قبول کر لی. تو اسی طرح بھی آئین ہی دیکھیں کہ رسول رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مدنی سراپا عدل کا یہ فرمان ہے کہ جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور مقتدی نے کہا آمین، تو گویا سارا ثواب جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برابر کا عطا فرما دیتے ہیں. اور دونوں کا وظیفہ حضور نے بتلا دیا اور یہاں واضح کر دیا، فرمایا اذا ترى فانصتوا، جب وہ پڑھے تو چپ. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے، بعض ائمہ نے اگر مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی تو انہوں نے کچھ اس کا یہ بھی ذکر کیا کہ چلو اگر پڑھنا ہے تو سکتات میں پڑھ لو. کیا مانا؟ جب امام چپ کرے تو تم اس وقفے میں جلدی جلدی، جب امام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو تم جلدی سے پڑھ لو. اس نے کہا الرحمن، یعنی یہ نہیں کہ وہ پڑھے اور تم بھی شروع ہو جاؤ اور وہ بھی پڑھ رہا ہے اور تم بھی آدمی امام کی سنے، اور کبھی تو ساتھ والے اتنے زور سے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس کی اقتدا کریں.
اس کی کریں یا ساتھ والوں کی شروع کریں؟ ان کی بات سنیں، اس کی سنیں جس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بس اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اب دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ابی موسیٰ اشعری راوی ہیں، اور یہ حدیث موافق للتنزیل ہے۔ یہ بھی دیکھو اوپر قرآن کی آیت ہے، اور یعنی اس حدیث کا تو مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جس کا مرتبہ جو ہے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو علم حدیث سے ممارست ہے، اور جو اصول حدیث کی کچھ کتابیں پڑھے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں سب سے اہم کتابیں کیا ہیں؟ بخاری و مسلم۔ لیکن اگر شرائط سیت میں دیکھا جائے تو امام مسلم زیادہ شدید ہیں امام بخاری سے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام محدثین کا ادب، احترام اور ان کی شان کے مطابق ان کا نام لینا نصیب فرمائیں، کیونکہ یاد رکھو با ادب جو ہے اسی پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بے ادب جو ہے محروم از رحمت رب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو بے ادبی سے محفوظ فرمائیں۔ اچھا آپ دیکھیں اختلافات ائمہ بھی ہوتے ہیں، اختلافات صحابہ میں بھی موجود تھے، اختلافات مسائل جو ہیں وہ اہل بیت میں بھی مختلفہ موجود تھے، لیکن ان اختلافات پر اللہ رحمت فرمائے وہ کبھی ایسے الفاظ یا ایسا لفظ مبارک نہیں استعمال فرماتے تھے جو کسی کی شان میں گستاخی کا باعث بنے، بلکہ کبھی زیادہ غصہ آیا تو کہہ رہے اللہ رحمت فرمائے، یا کبھی زیادہ غصہ آ گیا تو فرمایا نہیں میرے بھائی نے صحیح نہیں کہی یہ بات، اصل بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے، اور اس کے بعد جب ملے تو پھر وہی ادب ہے، وہی احترام ہے، وہی عزت ہے۔ یعنی اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپس میں تلواریں چل جائیں، اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہزاروں شہید ہو جائیں، اس سے بڑا اختلاف، یہ تو مسئلے کا اختلاف اتنا بڑے کہ آدمی لڑ جائیں، شہید ہو جائیں، لیکن اس لڑائی کے بعد بھی حضرت علی نے ساری زندگی حضرت عائشہ کا احترام کیا، بی بی عائشہ نے بھی ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام فرمایا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور ان کی اولادیں جب حضرت علی کے پاس آتی تو آپ فرماتے بیٹا آ جاؤ، ہمارے آپ کے والدین کا جو جھگڑا ہوا ہے ان کا بھی اجتہاد تھا، کوئی بات نہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائیں گے، اور ہمارے دلوں میں اس وقت بھی کوئی حقد نہیں ہوگا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو وہ حدیث مبارک جو صحیح مسلم میں ہو اور پھر وہ موافق تنزیل ہو اور اس کو آیت قرآنی کتاب محدث نقل فرمائے تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اس بات کی اہمیت مبارک کتنی ہوگی۔ اس لیے امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، حالانکہ خود ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، یہ خود فقہی مسائل میں زیادہ تر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول لیتے ہیں، یعنی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہے فقہی مسائل میں زیادہ تر توجہ جو ہے وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور امام شافعی کے نزدیک تو ہر آدمی ہر مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہے، چاہے نماز جاری ہے چاہے نماز سری ہے، کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا تو اس مسئلے میں یعنی بالکل ایک سخت اور واضح موقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کمال ہوتا ہے کہ جو احادیث ہے آمنا و صدقنا، جو فرمان رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس پر تو ہر مسلمان نے ایک ہی عمل کرنا ہوتا ہے کہ گردن جھکا دے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو امام مسلم نے نکال دی، اور فرماتے ہیں کہ یہی حدیث جو ہے رواہ اہل السنن من حدیث ابی ہریرہ، یعنی یہی حدیث مبارک جو ہے امام مسلم نے تو لیا ہے حدیث ابی موسیٰ اشعری سے، یعنی انہوں نے تو یہ حدیث نقل کی ہے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لا شک تو وہ تو یعنی اس مقام کی حدیث ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، لیکن اس کو اہل سنن نے بھی لیا ہے، یعنی جیسے سنن ترمذی ہے، سنن بیہقی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، تو بعض کتب جو ہے وہ سیاح کہلاتی ہیں اور بعض کتب جو ہے وہ مسانید کہلاتی ہیں اور بعض کتب جو ہے وہ سنن کہلاتی ہیں اور بعض کتابیں جو ہے وہ مصنف کہلاتی ہیں، اور اللہ ان سب کے لکھنے والوں پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اچھا وہ فرماتے ہیں کہ یہی حدیث انہوں نے لی ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کو بھی مسلم ابن الحجاج نے اس کی صحت کی ہے کہ جس سند سے سنن والوں نے روایت لی ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ ابی ہریرہ والی روایت سے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اس کے بعد فرماتے وقال ابراہیم بن مسلم الحجری النبی ایاز النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والآية الأخرى أمروا بالإنصات۔ اب ابراہیم ابن مسلم ہجری فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہ دیکھیں یعنی یہ قول ابی ہریرہ سے ہے، موقوف ہے، مرفوع الی النبی نہیں ہے، مرفوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یعنی النبی ہریرہ عن رسول اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ نہیں، بلکہ مسلم ابن ایاز فرماتے ہیں کہ ہم نے ابی ہریرہ سے سنا حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے تھے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ نماز میں باتیں بھی کرتے تھے اور یتکلمون فی الصلاۃ، اللہ نے پھر یہ حکم آیت نازل فرما دی تو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ نماز میں چپ کرو، بولو نہیں۔ لیکن اب اس حدیث کو سمجھو، چلو حضرت ابو ہریرہ کے موقوف کو بھی ہماری آنکھوں پر، ابو ہریرہ کوئی چھوٹا آدمی ہے، وہ صحابی جلیل ہے اور مکثرین الروایہ ہے اور اتنی بڑی شان ہے ابی ہریرہ کی، لیکن یتکلمون فی الصلاۃ کا کیا معنی لیں گے؟ عام دنیا داری کی باتیں کرتے تھے، یعنی کوئی سودا بیچتے تھے نماز میں کھڑے ہو کر، کانوا یتکلمون فی الصلاۃ سے کیا آخر مراد لیں گے؟ بڑے سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ اچھا امروا بالانصات، حکم دے دیے گئے کہ چپ کرو، کیا معنی؟ سبحان رب الاعلی بھی نہ پڑھو، سبحان رب العظیم بھی نہ پڑھو، التحیات بھی نہ پڑھو۔ جب حکم دے دیے گئے بھی اب نماز میں کلام نہ کرو، چپ کرو، تو چپ کا معنی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھو، چپ کر کے کھڑے رہو۔ تو اب مانا کیا ہوگا؟ اب سب حدیثوں کو اور تمام اقوال کو سامنے رکھنا ہوگا، یعنی پہلے لوگ فاتحہ پڑھتے تھے اور جب یہ آیت اتری تو امروا بالانصات، ورنہ اگر مطلقاً کلام کو منع کر دیا جائے تو پھر تو تسبیحات بھی بند کر دی جائے اور ہر چیز سے روک دیا جائے کہ سبحان رب الاعلی بھی نہ کہو، سبحان رب العظیم بھی نہ کہو، نہیں، ادھر پھر ہم اسی حدیث کو سامنے رکھیں گے جس میں سرکار دو جہاں نے دونوں کے وظیفے متعین فرما دیے کہ امام کا وظیفہ یہ ہے اور مقتدی کا وظیفہ یہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے ہمیں امام کا اتنا پابند بنا دیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازوں میں، یعنی ہمیں امام کے پیچھے کھڑنا ہے، ہم سیکھیں کہ امام کا مقام کیا ہے۔ اور دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے امام کی اقتداء کرنی ہے، لیؤتم بہ، اسی لیے امام اور مأموم، مقتدی کیا ہوتا ہے؟ مأموم، اور آگے جو کھڑا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ امام۔ اچھا اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ اگر امام نے مثلا ایک نماز ہے ظہر کی یا عصر کی جس میں جہر نہیں ہوتا، امام قرآن ایسا پڑھتے ہیں، اگر اتفاق سے امام کوئی سورت مبارک پڑھ لے جس میں سجدہ ہوتا ہے، وہ ظہر کی نماز میں پڑھ لے اتفاق سے، یعنی ان کی زبان مبارک میں وہ آیت چڑھ گئی جو اللہ چاہے آدمی وہی پڑھتا ہے، تو اگر وہ سجدہ کرے تو مقتدی سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حالانکہ ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، سجدہ تو تب ہوتا ہے نا تلاوت کا جب ہم پڑھیں یا ہم سنیں، نہ ہم نے پڑھا نہ سنا تو معلوم یہ ہوگا کہ امام کا پڑھنا ہی تو ہمارا پڑھنا ہو گیا ہے، اس لیے چاہے ہم سنیں یا نہ سنیں اگر وہ سجدہ کریں گے تو ہم بھی سجدہ تلاوت کریں گے۔
اچھا اسی طرح امام سے غلطی ہو گئی، اس نے سجدہ صاحب کیا، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، غلطی تو امام نے کی ہے، مقتدی نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اب ہم جو 2 سجدے دے رہے ہیں نماز سے زیادہ، وہ کیوں دیں؟ ہم کہیں جس نے غلطی کی ہے وہ دے دے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہم مقتدی بھی اس کی اقتدا کریں گے، اور اگر وہ سجدہ صاحب فرمائیں گے تو ہم بھی باقاعدہ ان کے ساتھ سجدہ صاحب جو ہے وہ کریں گے، اس لیے کہ امام تو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ انما جو ہے، اور انما حصر کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھو لفظ انما جہاں بھی ہوگا وہاں حصر کا فائدہ دے گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور جہاں جہاں دیکھو گے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، جہاں بھی انما ہوگا وہاں حصر کا فائدہ ہوگا۔ تو اب حضور کے فرمان سے حصر ہو گیا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہ پاک سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ جی کہ میں آپ کی تقریر سے بہت فائدہ اٹھایا، اچھا دعا کر دیا کریں، بس آپ کی دعائیں ہیں، میری کیا تقریر ہے۔ کشمیر میں جو شورش ہے اس کا کہتا ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد نہیں ہے، تو آپ کے سمجھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ کشمیر میں بھی جہاد نہیں ہے، فلسطین میں بھی نہیں ہے، شیشان میں بھی نہیں ہے، تو وہ جہاد ہے کہاں آخر؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جہاد کا ایک مفہوم نہیں ہوتا کہ صرف آدمی جہاد، آدمی کا جہاد جو ہے مثلا آپ قلم سے کریں، زبان سے کریں یا تلوار سے کریں، اور جب آدمی پر ظالم ظلم بڑھ جائے تب آپ اس کے ظلم سے روکیں، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ اپنے عزت اور عرض اور مال کو بچانے کے لیے جہاد کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ کی زمین ہے کسی ظالم نے چھین لی ہے، آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، مارے گئے، یہ بھی جہاد ہے۔ کوئی آپ کے گھر میں آ گیا چوری کرنے کے لیے، آپ نے مارا، وہ مر گیا، وہ حرام موت مرے گا، آپ مریں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید۔ تو یعنی آپ، مجھے تو میرے بھائی عجیب حیرت ہو رہی ہے کہ کفر دندنا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور پھر کافروں نے خود ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی ان لوگوں کو ہم آزادی دیں گے، جدھر جانا چاہتے ہیں اپنا ووٹ دے دیں، تو دے دو، بات ختم کرو۔ تو اگر 7 لاکھ کفر کا سپاہی مسلمانوں کے گھروں کو لوٹے، وہ آپ کو نظر نہ آئے، اور مظلوم اس کے دفاع میں اپنی لڑائی لڑے تو وہ آپ کو جہاد بھی نظر نہ آئے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ رہنا کہ جہاد کے نام پہ کوئی لوگ چندے کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اب چندے کرنے والوں کا چند افراد کا معاملہ ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اسلام سے جہاد ختم کر لو۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے اسی لیے آتے ہیں کہ وہ خیرات مانگ لیں، کسی سے سوال کر لیں، پھر باقی نماز بھی ہم چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ حج پڑھنے اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں اس دن خیرات ٹھیک ٹھاک مل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں ویزے لگا کے عمرے کے لیے اسی لیے آتے ہیں، اور طے کر کے آتے ہیں کہ میری ٹکٹ تم بھیج دینا، جو بھیک ملے گی آدھا تیرا اور آدھا میرا، تو پھر ہم رمضان میں آنا بھی چھوڑ دیں، اس لیے کہ بعد لوگ چندہ غلط کر لیتے ہیں۔ تو ان کے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھو کہ امت مسلمہ باقاعدہ رابطہ عالم اسلامی میں جہاں 80 ملکوں کے علماء نمائندگی کرتے ہیں، ان سب نے متفق کا ان کو جہاد قرار دیا ہے۔ تو اس لیے آپ کے یا میرے ایک آدمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس پہ آپ جو ہے غور کریں، اور بلکہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کشمیر میں اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے اور ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب فرمائے، اور وہ اپنے مرضی سے جدھر چاہے جائیں اور عزت کے ساتھ رہیں، اور وہاں مسجدیں گرائی جائیں، وہاں اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کی جائے، وہاں 7 لاکھ بندے، اگر ان کا اپنا ملک ہے، اپنے ملک کو فتح کرنے کے لیے 7 لاکھ بندہ لڑا رہے ہیں، وہ فوجیں دشمن سے لڑتی ہیں کہ اپنوں سے لڑتی ہیں؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین جو ہے آمین زور سے کہو تو جائز ہے اور آہستہ کہو تو جائز ہے، کوئی جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ ایک کمپنی کا ڈرائیور ہوں، کمپنی نے جدے کے لیے مجھے مال اتارنے کے لیے بھیجا، جس آدمی کا سامان تھا اس نے کرائے کے علاوہ 200 ریال مجھے دیے کہ یہ سامان 2 جگہ اتارنا ہے، تو کیا یہ 200 ریال جو میں نے لیا ہے، نہ ٹرک آپ کا ہے نہ گاڑی آپ کی ہے، تو آپ 200 ریال کس بات کا لے رہے ہیں؟ یہ 200 ریال بھی کمپنی کا ہے کہ ان کی گاڑی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو 2 جگہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی وقت ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی نوکری میں ہیں آپ واپس آ کر کمپنی کو بتائیں کہ مجھے انہوں نے 200 ریال دیا تھا، کمپنی معاف کر دے، ٹھیک ہے تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، تو تم اپنے حلال کو حرام کیوں کرو؟ آگے ان کو بتا دو کہ جناب میں گیا تھا اور اس نے کہا کہ میری مدد کرو، یہ سامان ایک جگہ نہ اتارو بلکہ آدھا ادھر اتار دو آدھا ادھر اتارو، میں نے اس کی بات کر لی لیکن اس نے مجھے 200 ریال زیادہ دیے ہیں، تو اب آپ کی مرضی ہے، یہ 200 ریال رکھ لیں، آپ چاہیں تو مجھے دے دیں، تو کمپنی اگر آپ کو دے دے تو حلال ہے ورنہ حلال نہیں ہے، کیونکہ ان کے ٹائم میں یہ تو بالکل حدیث میں مسئلہ موجود ہے، حضور پاک نے بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابی کو، وہ جب واپس آ گئے تو انہوں نے کہا حضور یہ تو ہے زکوٰۃ کی بکریاں اور یہ جو ہے انہوں نے مجھے تحفہ دی ہیں، ہدیہ دی ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے پھر میں دیکھتا تمہیں ہدیہ ملا ہے، پہلے انہوں نے تمہیں ہدیہ کیوں نہیں دیا؟ آج جب تم مال وصول کرنے کے لیے افسر بن کے گئے تو دیا، تو رشوت ہے، جمع کرو بیت المال میں سارے کا سارا۔ ہم سفر میں ہیں اور نماز پڑھنی ہے، ہم ایک مسجد میں چلے گئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ سفری پڑھ رہا ہے، تو آپ تو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ پوری 4 پڑھے گا تو 4 پڑھیں اور 2 پڑھے گا تو 2 پڑھیں، بس یہ بات بالکل اندازہ ہو جاتا ہے آدمی، کیونکہ جو اصل امام ہے وہ تو اپنے مصلی پہ محراب میں مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا نا، اگر کوئی مسافر ہے تو ہٹ کے دوسری جگہ کھڑا ہوگا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام مسافر ہے یا اصلی امام ہے۔ جو ہے 2 جانب سے خالی ہے، اس میں صرف ایک جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے، باقی ادھر بی بی فاطمہ کا گھر ہے، بی بی فاطمہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، یہ جگہ جو ہے جہاں لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی قبر ہے، یہاں قبر مبارک نہیں ہے، یہ گھر ہے بی بی صاحب کا۔ جو ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں، یاد رکھیں سجدہ صاحب ایک تو ہوتا ہے سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر اتحیات، ایک یہ ہے کہ جب آخر میں امام پہنچتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے ایک ہی دفعہ سلام پھیر دیتا ہے، دونوں حدیث میں ثابت ہیں الحمدللہ۔ مودودی صاحب بڑا محقق عالم تھا، اچھی بات ہے، آپ ان سے بڑے محقق ہیں میرے خیال میں، ان کی جی تحقیق کو آپ سمجھ گئے، بہرحال عالم تھے، اللہ قبر پہ رحمت کرے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے اچھی بات لکھے، اچھے محقق تھے تو الحمدللہ۔ 10 دنوں کے لیے یا 18 دنوں کے لیے آیا ہوں، تو آپ 18 دنوں میں سارا مکے میں تو نہیں رہیں گے، کچھ مدینے میں رہیں گے، کچھ مکے میں رہیں گے، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں۔ داڑھی کا جو بعض خط بناتے ہیں یعنی وہ کوئی حرج نہیں، یا گول کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، داڑھی کو خوبصورت بنا کے رکھیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کے چکروں میں صرف سورت یاسین پڑھتا رہے، جو مرضی ہے پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، دعا مانگتے رہو، سبحان اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، کچھ بھی نہ آئے چپ کر کے رہو تب بھی طواف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے سگریٹ پی تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا، بدبو سے حکم ہے کہ پھر مسجد میں نہ آئے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ اگر منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں نہ آئے۔ ایک آدمی نے صبح کی نماز رہ گئی، وہ عشاء کے بعد لوٹانا چاہتے تو ٹھیک ہے، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت قضا پڑھ لیں۔ میں نے اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے شہر میں ایک پلاٹ خریدا ہے، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جو آدمی اپنا مکان بنانے کے لیے خریدے اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے خریدا جائے، کہ میں نے خریدا ہے بیچوں گا پھر لوں گا، وہ تو بزنس ہو گئی نا، تو پراپرٹی کاروبار کی ہو گئی۔ آپ ذاتی مکان کے لیے لیں، پڑا رہے کوئی بات نہیں۔ تو
صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے یا 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ کے یعنی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور بیٹھ کے پھر کھڑے ہوتے تھے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو اس لیے آرام فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی، فجر کی قضا ہو گئی مغرب کی کھڑی ہو، کیسی ہے؟ فجر کے بعد فوراً مغرب کھڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یا سارا دن تم نے نماز نہیں پڑھی، مانا یہ ہے جب آئے حرم میں تو مغرب میں آئے، پہلے نماز پڑھو امام کے ساتھ، یہ تو قضا نہ کرو نا، ایک پہلی کھا گئے ہو اب یہ بھی کھانا چاہتے ہو، پہلے مغرب پڑھو امام کے ساتھ، فارغ ہو کے قضا کرو فجر کی۔ پر مینا میں کھجور کے جھاڑ کو بجلی ماری ہے، پتہ نہیں کیا بجلی ماری ہے، کوئی بجلی گر گئی کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ ہوتا رہتا ہے، یہی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں بجلی گری، کہاں آسمان گرا۔ انا للہ ہے، نماز کا بھی فکر کیا کرو۔ مینا میں کیا ہے؟ مینا ایک جگہ ہے، وہاں بھی حادثے ہو سکتی ہے، حادثے ہو سکتے ہیں، نفع ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے اوپر قرضہ ہے، میں حج افراد کرنا چاہیے۔ جب آپ مکے میں رہتے ہیں تو حج مکے والے کرتے ہی حج افراد ہیں، آپ کے لیے حج کی بکری کوئی ضروری نہیں، اللہ پیسے دے رکھ لو، نہ ہو تو نہ رکھو۔ حج کی بکری ضروری ہوتی ہے حج تمتع میں اور حج قران میں، افراد میں ضروری نہیں ہوتی۔ آدمی کی مزدوری کسی کی طرف ہے، اس نے مزدوری نہیں لی اور چلا گیا تو تم نے کوئی زیادتی کی ہوگی، ورنہ کون اپنی مزدوری چھوڑتا ہے؟ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کا حق اس کو پہنچاؤ، اور اگر وہ بالکل نہ ملے تو خیرات کر دو۔ یعنی نماز شروع کی ایک صورت نسیا، بھول گیا، پھر اور صورت انشاءاللہ جائز ہے۔ نماز تراویح جو ہے وہ 20 اور 3 رکعت وتر کی 23 رکعت، اسی پہ پوری امت کا تعامل ہے، اور اسی پہ الحمدللہ حرمین شریفین میں بھی تعامل ہے، اور اسی میں پوری امت کا، اور لازمی بات ہے کہ اسی میں زیادہ اجر و ثواب۔ ایک آدمی کہتا ہے عیسائی کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ عیسائی کہو، چلو جو بھی حضور کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے اور عمرہ دوستوں کے لیے، اگر کسی نے وصیت کی نہیں کی تو اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے عمرے کے بعد بال کٹوائے، اگر چند ٹک لگوائے تو دم پڑ گئی، اگر بال پڑے ہیں تو چوتھا حصہ